أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا لفي الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. الحمدللہ، نئی صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے التجا ہے کہ میری زبان سے اللہ حق اور سچ بات جاری کر دے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، الذین یکتمون جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے کتاب سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا اور چھپاتے ہیں اس کے بدلے ثمنا قلیلا تھوڑے سی پیسے لے کر، تھوڑی سی قیمت لے کر، اولئک یہی لوگ، ما یأکلون وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار آگ، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم اور ان سے اللہ تعالیٰ نہیں کلام کریں گے قیامت کے دن، ولا یزکیہم نہ انہیں پاک کرے گا یعنی ان کے گناہ معاف کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دکھ دینے والا عذاب ہے، تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر والعذاب بالمغفرہ عذاب خریدا، فما اصبرهم علی النار یہ جہنم کی جو گرمی ہے، جو شدت ہوگی، یہ کیسے برداشت کرنے والے ہیں؟ فما اصبرهم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں علی النار جہنم کی شدت کو، برودت کو کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی بالحق کی سچائی کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ جن لوگوں نے اس کتاب کے اندر اختلاف کیا، لفی شقاق بعید وہ ضد میں آ کر نیکی سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے علماء کو تنبیہ کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی علماء تھے ان سے فرمایا کہ وہ لوگ
جو کوئی انہیں کہتا ان سے پیسے لیتے اور جو سچی بات ہوتی اس کو وہ تبدیل کر دیتے تھے۔ کیا کر دیتے تھے؟ اس کو تبدیل کر دیتے تھے اور اپنی مرضی کے فتوے دیتے، یا ان کی مرضی کے وہ کیا کرتے؟ فتوے دیتے تھے۔ ایک یہ ہے کہ ایک چیز اپنے خلاف ہو، اپنے مزاج کے خلاف ہو، اس میں تبدیلی لانا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو دوسرا چاہے اس سے کچھ پیسے لے کر اس کے مطابق اس کو فتویٰ دے دینا۔ بڑی بدقسمتی ہے آج کل اس دور میں بھی بے شمار ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ قرآن کریم کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا جو مفہوم ہے آیت کا ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا گڑبڑ کرتے ہیں۔ بہرحال سیدھی سیدھی اور صاف صاف انسان کو بات کرنی چاہیے، اگرچہ اپنے مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا یہ لوگ جو حق بات کو چھپاتے ہیں یہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ اپنے پیٹوں میں کیا کر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں۔ 3 آدمیوں کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ نمبر 1، حق بات کو چھپا کر غلط بات کرنے والا۔ آج ہماری عدالتوں میں دیکھیں جہاں حق کو چھپایا جاتا ہے، اگر کوئی حق کے لیے ڈٹ جائے، گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے تو اس کو باہر سے ختم کر دیا جاتا ہے، اس کا نام و نشان تک مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ یہاں تک کرو گے، کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ اس وقت تو سب کچھ دینا ہی پڑے گا۔ غریبوں پہ ظلم و ستم کرنے والوں، تم اپنی خدائی کا دم بھرنے والوں، یہ دنیا نہ دولت نہ شاہی رہے گی، وہ انصاف کا دن قریب آ رہا ہے۔ نمبر 2، یتیم کا مال کھانے والا، یہ بھی اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ اور نمبر 3، سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا، جو شخص کھاتا پیتا ہے وہ بھی اپنے پیٹ میں کیا کرتا ہے؟ آگ بھرتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ ان الذین یکتمون، کتم یکتم کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ انزل اللہ، انزل ینزل، انزال کا مطلب ہوتا ہے جب باب افعال پہ ہو کہ یکدم نازل کرنا، تو اس سے مطلب معلوم ہوا کہ من الکتاب، کیونکہ جو قرآن ہے آسمان دنیا سے زمین تک تنزیل ہے، وہ آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوا ہے۔ نزل ینزل تنزیل، اس کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ کر کے نازل کرنا۔ تو قرآن تو تقریباً 22-23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انزل اللہ، اس کتاب سے مراد کتاب جو آگے آ رہی ہے من الکتاب، وہ تورات ہے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ تھوڑے پیسے لیتے اور ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ دے دیتے۔ مرضی کے مطابق کیا کرتے؟ فتویٰ دیتے۔ اس سے منع کر دیا۔ ایک تو یہ کہ یہ بات چھپاتے ہیں، دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات طیبہ تورات کے اندر موجود تھیں وہ چھپاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر دیں، آپ کی صفات مثلا یہ تھیں کہ آپ کے جو یار ہوں گے وہ غریب لوگ ہوں گے، آپ کے جو ساتھی ہوں گے وہ غریب لوگ ہوں گے، غریب لوگ زیادہ ایمان کو قبول کریں گے۔ پھر جب ایمان قبول کریں گے تو پھر اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر نبی کی ہر بات پہ وہ لبئی کہتے ہوئے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کا ہر میدان میں وہ ساتھ دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریٹ ہوں گے مکہ سے مدینہ کی طرف، ہجرت کریں گے۔ تو یہ ساری نشانیاں موجود تھیں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، کیونکہ پہلے پیغمبر تھے، اب پیغمبر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو دنیا سے چلے گئے، اوپر اللہ تعالی نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جو علماء تھے، علماء اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو اب کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہ جو پیغمبر کام کرتے تھے علماء کا بھی یہی کام ہے۔
کہ وہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کریں، واعظ و نصیحت کریں، حق بات بتائیں، غلط بات سے روکیں۔ تو کیا ہوا کہ اب یہ علماء جو تھے اب یہ غلط بات بتاتے۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے، اگر ہم نے بتا دیا تو ہماری جو دکان چلی ہوئی ہے یہ دکان تو بند ہو جائے گی، یہ تو ٹھپ ہو جائے گی، اور ان پر جو ایمان لانے والے ہیں وہ تو اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر وہ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کو حکم دیں گے کہ اس جہاد میں کود جاؤ تو وہ کود جائیں گے، اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر کود جاؤ تو اپنی جانیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر قربان کر دیں گے، تو ہماری دکان تو ختم ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اپنے پیٹوں کے اندر یہ آگ بھر رہے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، فرمایا ایسے لوگ اپنے پیٹوں کے اندر وہ آگ بھرتے ہیں۔ یعنی بظاہر یتیم کا جو مال کھاتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ یہ مال آ رہا ہے، وہ مال نہیں ہے، وہ در حقیقت وہ آگ ہے، اس کا انجام آگ ہے۔ اور کون یہ شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرے؟ تو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے نا، بچتا بھی ہے کہ آگ سے بچے، جیسے ہم آگ سے بچتے ہیں ایسے ہی ہمیں یتیم کا مال کھانے سے، حق بات چھپانے سے، غلط بات بیان کرنے سے، جہاں گواہی کی ضرورت ہو، جو حق بات ہو اگرچہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو تو اس کو کرنی چاہیے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ۔ رب العالمین 3 آدمیوں سے کل قیامت کے دن کب بات نہیں کریں گے؟ قیامت کے دن 3 آدمیوں سے بات نہیں کریں گے۔ نمبر 1 بوڑھا ہو اور زنا کرے، بوڑھا ہو اور زنا کرے، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اولاد دے دی، تیری بیوی ہے، صحیح راستہ تیرے پاس موجود ہے، اس کے باوجود وہ غلط طرف جاتا ہے تو اللہ اس سے کلام نہیں کرتے۔ اور ایک پیچھے ہم نے پڑھا تھا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، وہاں تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ 3 آدمیوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، 3 آدمیوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور 3 آدمیوں سے اللہ کلام نہیں کریں گے۔ وہ 3 آدمی ایک ہی ہیں۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹا بادشاہ۔ آج کے دور میں دیکھ لیں ہمارا بادشاہ کتنے سچ بولتے ہیں۔ بھائی بادشاہ ہے، تجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ بن کے جھوٹ بولے، اللہ کی اس پہ لعنت ہوتی ہے، اور اللہ کل قیامت کے دن اس سے کلام نہیں کریں گے۔ اور تیسرا فقیر ہو، غریب آدمی ہو اور تکبر کرے۔ اللہ نے تجھے دیا ہی نہیں ہے، اگر دیا ہے تو تھوڑا سا تیرے پاس موجود ہے، 2 روپے آ گئے اور تو نے اپنے آپ کو اکڑ خواہ بڑا ترنم خان سمجھ لیا، اکڑ کر چلتا ہے زمین پر۔ فرمایا ایسے شخص پر بھی جو غریب ہو اور تکبر کرے۔ تکبر کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ دوسرے کا احترام نہ کرنا، ایسے انداز میں بولنا کہ جس سے سننے والا یہ سمجھ لے کہ یہ تکبر اس کے اندر آ گیا ہے، یہ صحیح نہیں بات کر رہا، وہ اس کے اندر برائی محسوس کرے، تو یہی تو تکبر ہے۔ تو کیا فرمایا کہ فقیر ہو اور پھر تکبر کرے، اللہ اس پر بھی لعنت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اس کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے کیا فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، نہ ان کے گناہ معاف کریں گے، یعنی گناہ معاف ہوں گے تو انسان جنت میں جائے گا نا، نہ ان کے گناہ معاف ہوں گے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دردناک کا کیا مطلب ہے؟ اس کو یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک کپڑا ہو، کانٹوں کے اوپر پھینکا جائے، پھر اس کو کھینچا جائے تو وہ کپڑا نہیں صحیح سلامت ہمارے پاس آئے گا، بلکہ اس کے دھاگے وغیرہ نکل جائیں گے، وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ تو دردناک عذاب کا مطلب یہ ہے، یوں سمجھیں کہ اس کے بازو کاٹے جائیں، ہاتھ کاٹے جائیں، پاؤں کاٹے جائیں، ایسے ذلیل کر کے اس کو موت دی جائے، حالانکہ اس کو موت آئے گی نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو رب جس نے عذاب بنایا ہے، جس نے جنت بنائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تو پھر کیوں نہ ہو ہمیں اسے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اسے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ کے بندو 2 دن کی زندگی ہے، 2 دن کی زندگی اس کو قیمتی بنا لو، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے پچھتاوے سے پچھتاوا ختم ہو جائے گا، پھر خوشیاں ہی خوشیاں نصیب ہوں گی، پھر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، پھر انسان بڑی خوشحالی والی زندگی میں ہوگا۔
اور اگر ایسا نہیں کریں گے اور اگر یہاں تکبر کرتے رہے، اپنی ضد کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ نفرت کرتے رہے اور جھوٹ بولتے رہے، دھوکہ فریب لوگوں کے ساتھ کرتے رہے، تو کیا کل قیامت کے دن یہی پیٹ آگ جب لگے گی نا، اتنی کہتے ہیں کہ جہنم کی جو آگ ہے دنیا کی آگ سے 70 گنا سخت ہے، 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ سردیوں کے اندر آگ کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اس کو اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے، وہ تو ایسی آگ ہوگی کہ کوئی اس برداشت نہیں کر سکے گا، 70 گنا زیادہ ہوگی، ذرا سوچ تو لے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ فرمایا کہ یہ عذاب ان کو کیوں دیا جاتا ہے، یہ عذاب ان کو کیوں دیا جاتا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ ان لوگوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں، حالانکہ ان کو ہدایت پر چلنا چاہیے تھا، ہدایت کو چھوڑ کر یہ گمراہی پر آ گئے۔ والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب خریدا بخشش کے بدلے میں، کیا خریدا؟ عذاب خریدا بخشش کے بدلے میں۔ فما اصبرہم علی النار، تو یہ آگ پر کیسے صبر کر سکتے ہیں، آگ پر کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ وہ بہت برا عذاب ہے، بہت سخت، وہ آگ بڑی سخت ہے، جہنم کی ہولناکیاں بڑی سخت ہیں۔ اے ابن آدم، آج تیرے پاس ٹائم ہے، آج اللہ نے تجھے وقت دیا ہے، اپنے آپ کے اندر عاجزی پیدا کر، اللہ تعالیٰ کے نے جو حکم دیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو طریقے بتائے ان پر عمل کر کے دنیا بھی بنا لے اور تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آگے کیا فرمایا کہ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، فرمایا یہ کتاب تو سچی ہے، یہ کتاب کیا ہے؟ سچی ہے، اس میں جھوٹ کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کتاب کے اندر اختلاف کیا۔ جو کتاب کی بات نہیں مانے گا اختلاف کرے گا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں 100 آدمی، اللہ جانتا میں حیران ہوتا ہوں کہ کوئی بریلوی ہے، اگر کوئی بریلوی غلطی کرے گا تو اس کو بچانے کے لیے اس کے اندر قرآن کی آیت میں اس کے معنی مفہوم کے اندر تعویل کرنے کی کوشش کرے گا۔ دیوبندی ہے تو وہ اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اہل حدیث ہے تو اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا کس چیز پہ لگ گئے مسلمان؟ تم کہاں کھڑے ہو گئے مسلمان؟ تمہیں تو اللہ نے ایسا پیغمبر تمہاری طرف بھیجا ہے جو جس کی تو کافر بھی سچائی کی گواہی دیتے تھے کہ ان کے جانی دشمن بن گئے، باہر ان کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں اور اپنی امانتیں جو ہیں وہ پھر بھی جا کے ان کے پاس رکھتے ہیں۔ وہ تو ایسے امین تھے۔ اور اخلاق میں کیا ہے؟ اخلاق میں کیا ہے کہ وہ پیغمبر فرماتے ہیں، وہ ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتا تھا، وہ ابو جہل آپ سجدے مکے میں سجدے میں جاتے ہیں اور ابو جہل کے کہنے پر ایک بدبخت آتا ہے، اونٹ کی اوجری جو ہے میرے پیغمبر کے اوپر رکھ دیتا ہے، آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ تشریف لاتی ہیں، وہ ہٹاتی ہیں اور بد دعا کرتی ہیں اس وقت۔ وہ ابو جہل جو رات دن آپ کو تکلیفیں بنانے کے منصوبے بناتا تھا، اور اس کا بیٹا جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں تو میرے پیغمبر اور آپ کے پیغمبر کیا حکم دیتے ہیں کہ حضرت اکرمہ کے سامنے ابو جہل کو برا نہ کہا کرو، اکرمہ کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کے والد تھے۔ یہ ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ سبق دیا ہے، اور ہم کہاں چلے گئے؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دوستوں کو بچانے کے لیے کیا کیا غلط مفہوم بیان کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، کیا فرمایا کہ جنہوں نے اختلاف ڈالا کتاب میں، یہ وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ضد کی وجہ سے دور چلے گئے ہیں، ہدایت سے بہت دور چلے گئے ہیں، اب یہ واپس لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، صرف اور صرف اپنی ضد کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور یہ کتاب ہمارے لیے بھی ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، جو آج ہم سمجھتے ہیں قرآن جو حق ہے، تو قرآن کو اگر حق سمجھتے ہیں تو قرآن کے اندر جو
مضامین بیان کیے گئے ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کو من و ان تسلیم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ ایسے عمل کریں گے دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے، اور کل قیامت کے دن بھی کوئی کسی قسم کی پشیمانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔